ان بچوں کا شمار دنیا کی اس 5% آبادی میں ہوتا ہے جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے پیدائش کے دن سے ہی متاثر ہے۔ لیکن رباب اور ان کی دوست نے ان بچوں کے لیے ایک ایسی ایپ ڈیزائن کی ہے جو انہیں صاف بولنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بلی نے بوتل کھولی۔ بلی نے بوتل کھولی۔ ویری گڈ۔ بولو۔ بولو۔ موبائل یا کمپیوٹر پر بولوٹیک ایپ کے ذریعے اب متاثرہ افراد ڈاکٹرز کی غیر موجودگی میں بھی گھر بیٹھے بولنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ یہ ہیلپ اس طرح سے کرے گا کہ جو کرنٹ ہمارا جو پروسیجر چل رہا ہے مینول تھیراپی کا، دیٹ از سو مچ ناٹ انگیجنگ اور ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار ایک ہی ورڈ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے سو دیٹ وہ سیکھ سکیں۔ ہمارا پورٹل میں اس طرح سے سلیوشن دے گا کہ جو کام وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے یا 4 مہینوں میں کر لیتے تھے، اب وہ اپروکسیمیٹلی 1-1.5 مہینے میں کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا میں کسی نے اس قسم کی ایپ اردو زبان میں بنائی ہے، اسی لیے دی نیسٹ نے اس تقریب کے ذریعے رباب اور شانزے کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی ایپ کی تشہیر قومی اور بین الاقوامی سطح پر کر سکیں تاکہ فنڈنگ حاصل کر کے اسے جلد سکولز اور ہاسپٹلز میں لانچ کیا جا سکے۔ یہ ایپ ان متاثرہ افراد کی زندگی آسان بنا سکتی ہے جو علاج پر خرچے کی سکت نہیں رکھتے۔ یہ کاسٹ افیکٹو اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو ٹریولنگ ایکسپینس آپ کا بالکل کٹ ہو جائے گا، آپ کو تھراپسٹ کے پاس جو سیشن کے لیے ریپیٹڈلی بار بار جانا پڑتا ہے وہ جانا نہیں پڑے گا، آپ کا آن لائن رپورٹ سنک ہو رہی ہوگی اور اس سے آپ کا کام ہو رہا ہوگا، اور اگر آپ کو بار بار نہیں جانا پڑے گا تو پر سیشن جتنے چارج کر رہا ہوتا ہے تھراپسٹ وہ اتنے زیادہ چارجز آپ کو نہیں دینے پڑیں گے، اٹس جسٹ ون ٹائم کاسٹ۔ احمد سیٹ پہ۔ گنگا یا بہرا ہونا ایک ایسا پیدائشی نقص ہے جسے بیشتر کیسز میں بروقت ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مگر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے اکثر افراد کے لیے یہ نقص معذوری بن جاتا ہے اور وہ معاشرے سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ کی آبادی کے اس شہر میں چند ہی سرکاری اور غیر سرکاری اسکول ہیں جو کہ ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں امید کی جا سکتی ہے کہ ٹیکنالوجی یہ خلا پر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ارم عباسی، BBC نیوز، کراچی۔